پہلی دفعہ مسلمان عربیوں اجمیوں سب کو جمع کر کے معاہدہ کرنے کی بات، لیڈنگ رول کی پوزیشن پہ اچانک پاکستان کا آ جانا بہت بڑی چینج ہے۔ حضرت مہدی کا جو ظہور ہوگا وہ مکے میں ہوگا۔ سب سے بڑی ایول فورس جو ہے وہ دجال ہے، وہ مکے مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک خدائی راز کی 19th ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ناظرین ہم بڑی اہم ایک گفتگو پچھلی نشست میں جاری کی رکھے ہوئے تھے، تو میں بغیر کوئی تمہید باندھے یا وقت جو ہے اس کو ضائع کیے بغیر ڈائریکٹ خالد صاحب کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ وہ سلسلہ جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی چاہتا ہے۔ تو خالد صاحب، گزشتہ نشست میں آپ نے کچھ احادیث بیان کی جس میں آپ نے اشارہ کیا کہ جو یروشلم کے ساتھ جو لنک آپ نے اسٹیبلش کیا کہ پاکستان کا کچھ حدیثیں ہیں جن کی پیشن گوئی ہیں، جن میں کہ یہاں سے کچھ فوجیں جانی ہیں، کوئی لشکر جانے ہیں جنہوں نے جا کے وہاں پر جھنڈے گاڑنے ہیں، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا۔ پھر آپ نے عرب کے اندر جو ہے کچھ ڈیولپمنٹس جو ہونی ہیں اس سے متعلق بھی آپ نے اس کو کچھ حدیثیں ہیں جس میں کہ آپ نے اسے لنک کرنا ہے، اپنے بتانا ہے آپ نے ہمیں کہ کس طرح پاکستان کی سگنیفیکنس ہے سعودی عرب کے ساتھ، مکہ اور مدینہ کے ساتھ۔ تو جہاں سے آپ نے سلسلہ جو ہے منقطع میں نے کیا تھا آپ کا، تو میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر میں واپس آپ کو یہ حوالے کرتا ہوں مائک کو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ دیکھیں حالات کے اعتبار سے، یہ اب پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس مسئلے میں، یعنی یہ جو دیکھیں نا، جو باقی چیزیں اچھی ہوئیں یا بری ہوئیں اس کو ایک طرف رکھیں، معاہدہ اچھا ہوا یا غلط ہوا اس کو چھوڑ دیں، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے اس کو بھی ایک طرف۔ اصلی جو اس چیز کی طرف دیکھنے کی بات ہے کہ پہلی دفعہ مسلمان عربیوں اجمیوں سب کو جمع کر کے معاہدہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو اس کا ایک تو پیغام یہ بہت واضح ہے، پتہ نہیں ان کو خود پتہ لگا یا نہیں لگا کہ اسے ایک عالم اسلام کے مسئلے کے طور پر لے لیا گیا۔ یہ اس سے پہلے یوں بات نہیں تھی۔ مذاکرات ہوں گے تو عربوں کے ساتھ ہوں گے، اب نہیں، اب آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ترکی کو شامل کیا گیا، پاکستان کو شامل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب، اور وہ جھنڈا بھی درمیان میں پاکستان کا رکھا گیا۔ تو یہ ایک یعنی بڑی عجیب قسم کی جو پیش رفت ہے اگر آپ اسے دیکھیں سفارتی سطح پہ، اور اس میں ایک لیڈنگ رول کی پوزیشن پہ اچانک پاکستان کا آ جانا بہت بڑی چینج ہے۔ تو اس اشارے کو سمجھیں، اس یعنی وہ جی آپ وہ جو مہدی والی ہے کہ وہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ بدلے گا۔ اصل میں یہ چیزیں ہم نہیں گیس کر سکتے، ہم اپنے اس میں نہیں لا سکتے نا، اپنے تخیل میں، کیونکہ ہماری جو بھی تجربہ ہے دنیا کا یا ان چیزوں کو سمجھنے کا وہ بہت محدود ہے، وقت تھوڑا ہم نے دیکھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سکیل ہی بہت بڑا ہے، اس میں یہ دن الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بس جس کو عروج مل گیا وہ اس کا عروج دائمی ہے، اور یہ خود ان کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، یہ دن بدلتے ہیں۔ یہ ہم نے کون سی کوئی اتنی بڑی پلاننگ کی تھی، مسلمانوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا کوئی یہ سارا، کہ جو آج پوری رائے عامہ پوری دنیا کی بدلی ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے حالات اس طرح وہ بدل جاتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے ہے، یہ کام مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مطلب میں بھی اس کانٹیکس میں کر رہا تھا نا کہ اللہ کی اسکیم کے لحاظ سے کہ کوئی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن اچانک ہی 10 مئی ہوا اور ایک ہی رات میں جناب سارا کچھ بدل گیا، پورا پرسیپشن ہی چینج ہو گیا۔ بلکہ یہ تو حضرت مہدی کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ وہ اس لیے میں کہتا ہوں مہدی کا حوالہ دے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں وہ پہلے کچھ اور ہوں گے، ایک اور راتوں رات کچھ اور سے اور ہو جائیں گے۔ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے سمجھنے کا، ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ اصل میں ہم تو اور خدائی راز کو بیان کر رہے ہیں نا، کئی خدائی راز ہیں، تو اس وقت ہم ایک ملک کی حیثیت سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا چلیں حضرت مہدی کی بات کر لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مدد کے لیے بھی جو لشکروں نے جانا ہے نا، تو وہ اسی علاقے سے جانا ہے، اور یہ بھی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ تو مشکات میں بھی اسے انہوں نے رکھا ہے، اور بہقی میں ہے، اور اس میں احمد میں بھی ہے، رواہ احمد اور بہقی میں، اور مشکات المصابیح میں بھی اس کو جگہ مل گئی ہے۔ یہ سلیکٹڈ حدیثوں کا مجموعہ ہے مشکات المصابیح۔ اور حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔
اب اس کو پچھلی حدیثوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، اور خاص طور پہ حضرت مہدی سے متعلق جو تفصیلی روایات ہیں ان کو بھی ساتھ جوڑ کے دیکھیں، تو اس میں بات یہ بنتی ہے کہ حضرت مہدی کا جو ظہور ہوگا وہ مکے میں ہوگا، اور بلکہ وہ بہت طویل حدیث ہے، میں اس کا صرف متعلقہ حصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا، یہ بادشاہوں میں کوئی اختلاف ہوگا، خلیفہ سے مراد یہاں پہ جو نظام چل رہا ہے وہ ہے۔ پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی بھاگتا ہوا مکہ پہنچے گا، کیوں بھاگے گا؟ بھائی اسے خطرہ ہوگا مجھے نہ بنا دے، تو وہ وہاں سے بھاگ کر مدینے آ جائے گا۔ اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے اور اسے امامت کے لیے کھڑا کریں گے، اسے کہیں گے تو بن، یعنی اس خالی جگہ کو تو پر کر۔ وہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہوگا، یعنی خود اس کی مرضی مہدی بننے کی نہیں ہوگی، یہ صورتحال ایسی بن جائے گی۔ اچھا جی، اور وہ اس کے ساتھ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر شام والوں کی طرف سے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا، یعنی پہلا لشکر حضرت مہدی کے خلاف جو آئے گا وہ شام سے آئے گا۔ یہ کچھ بہت سارے اشارات اس میں کچھ فل ان دی بلینکس بھی تو ہیں، مطلب یہ کچھ یہ جو اہل مکہ وہ کریں گے وہاں پر ان کے ہاتھ پر بیعت، کچھ اور روایات سے ہمیں یہ بھی تو پتہ لگتا ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ نکلے ہوں گے ان کی تلاش میں، پہلے سے وہ جو حالات ہوں گے ان کو دیکھتے ہوئے۔ وہ اب بھی لوگ جا رہے ہیں، یعنی بہت سے لوگ آج پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سال ظہور ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور اس میں اور بھی آپ کئی نتیجے نکال سکتے ہیں، کوئی یعنی غیر معمولی حالات ہوں گے، آرڈر نہیں ہوگا، امیر ہی نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن وہ تو ہے، اس حدیث سے آگے نا کہ خلیفہ کی بادشاہ کی موت کے اوپر وہ مسئلہ پڑ جائے گا، مسئلہ پڑ گیا ہوا ہے۔ تو ایک جیسے طوائف الملوکی کی صورتحال ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ ایک علیحدہ نقشہ بنتا ہے، اس سے اس وقت ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ اصل میں وہ جو پوائنٹ تھا نا کہ وہ ان میں خلیفہ ہوں گے، وہ مہدی ہوں گے۔ میں ادھر آ رہا ہوں، میں یہ ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، یعنی میں اس سے پہلے یہ بلڈ کر رہا ہوں کہ وہ خلیفہ مہدی ہوگا اصلاً کہاں پہ ہوں گے۔ تو مکے میں بہت کلیئر ہو گیا کہ وہ درمیان بیعت کریں گے، پھر شام والوں کی طرف سے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا مقام پر زمین میں دسا دیا جائے گا۔ اب میں باقی روایت کو چھوڑ دیتا ہوں، بس اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، پس منظر معلوم ہو گیا، وہ مکے میں ظاہر ہو گئے۔ یہ جو بات ابھی ہم نے پڑھی تھی یہ کیا تھی؟ یہ بات یہ تھی کہ جی وہ جو لشکر آ رہا ہوگا خراسان سے، اس کو جب دیکھو اس کا استقبال کرو، کیونکہ اس میں خلیفہ مہدی ہوگا۔ اب اگر یہ بات کو اس طرح مانیں کہ جب یہ لشکر یہاں سے چلے گا تو خلیفہ مہدی اس کے بیچ میں ہوگا، تو وہ پہلی والی روایت کی جو ہے نا وہ رد ہو جائے گا۔ اس کو مانیں تو یہ والی گڑبڑ ہو جائے گی، تو دونوں کو جوڑیں تو کیسے جڑے گا؟ بات کرے گا، تطبیق کریں تو کیسے؟ تطبیق کیسے ہوگی؟ یہ لشکر یہاں سے چلا، ادھر ان کی وہاں پہ بیعت ہوئی، یہ ان کی مدد کے لیے گیا۔ اب جب یہ مجتمع ہو جائیں گے تو اب در حقیقت یہ گویا اہل مدینہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب مکے سے وہ والا لشکر اس طرف آ رہا ہوگا، وہ میں بتا رہا ہوں کہ کیوں آ رہا ہوگا، تو اس کا استقبال کرنا، کیونکہ اس میں مہدی ہو۔ ویسے وہ تو اس پر جو بظاہر غلبہ کیا ہوگا جی خراسانی لشکر ہے، لیکن اس کے اندر کون ہوگا؟ مہدی ہو، یعنی کہ تو مسبیت کے شکار نہ ہو جانا اس وقت، ہاں کہ وہ اس میں وہ ہوں گے، اور ان کا خیال کرنا۔ اب یہ دیکھیں صورت، اب عمل یعنی جو ان کے خلاف قافلہ یا لشکر آئے گا، لشکر کشی، وہ شام سے آئے گا۔ اب اگر آپ نقشہ دیکھیں تو وہ یعنی مدینہ کے پاس سے گزر جائے گا، کیونکہ اس کی منزل مکہ ہے، وہ سرکوبی ان کی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بیدا کے مقام پر وہ پورے کا پورا لشکر زمین میں دسا دیا جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت مہدی جب اس میں تو سرخرو ہوں گے، لشکر ختم ہو گیا، تو وہ جو پہلی لشکر کشی کریں گے وہ شامی کے علاقے میں کریں گے، وہاں تو یہ بھی تعین ہے وہ دمشق ہوگا، اور اس وقت دمشق میں مسلمان میسور ہوں گے، عیسائی فوجوں نے میسور کر رکھا ہوگا ان کو، وہ ان کی مدد کے لیے جائیں گے، تو وہ کہاں سے گزریں گے؟ مدینہ کے پاس سے گزریں گے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اہل مدینہ سے کہا گیا ہے۔ تو گویا حضرت مہدی کی فوج کا غالب حصہ کون سا ہوگا؟ خراسانیوں کا ہوگا، یا مشرق والوں کا ہوگا، یا ان بہترین سواروں کا ہوگا جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں، پچھلی اس میں جس کا ذکر آیا تھا، حدیث پڑھی تھی ہم نے، جو جہاں باز بھی ہوں گے، مجاہد بھی ہوں گے، جو جہاں باز بھی ہوں گے اور مجاہد ٹیکنالوجی بھی ہوگی۔ اب یہاں پہ رک کے وہ بیدا والی بات کو بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں ہم چیزوں کو بہت سمپلی لے لیتے ہیں،
مثلا فرشتے اترے تو لگتا ہے کہ فرشتے ہی اترے، کوئی اور تھا ہی نہیں. جبکہ بدر میں فرشتے اترے تو پہلے 313 آ کے کھڑے ہوئے تھے تو ان کے پیچھے فرشتے اترے نا. اور تاریخ میں ذکر تو 313 کا ہوتا ہے تاریخ، ہاں جو فزیکل مطلب تاریخ میں تو 313 کا ذکر آئے گا. تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو فرشتے تو قطار اندر قطار تب اتریں گے جب آپ فضائے بدر پیدا کریں گے. اب آ جائیں کہ مارے گا تو اللہ ہی انہیں دسائے گا. جیسے کنکریاں اللہ ہی نے ماری تھی ان کی آنکھوں میں، لیکن پھینکی محمد رسول اللہ نے تھی صلی اللہ علیہ وسلم. فما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. لیکن عالم اسباب میں آپ جب کہیں گے تو کس نے پھینکی ہیں؟ حضور نے پھینکی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یہ جو اس کو قیاس کریں کہ اللہ دھنسائے گا تو عالم اسباب میں دھنسنے کا کوئی سبب بنے گا. تو بنے گا. وہ کیا سبب ہو سکتے ہیں؟ کوئی جنگی کارروائی. تو ایک لشکر، ایک فوجی دستہ یا کہہ لیں ایک فوجی یونٹ کہیں، بریگیڈ کہیں، جب وہ موو کرتا ہوا آ رہا ہے تو اب اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کوئی دوسری فوج اٹیک کرے گی، اور اٹیک ایسا جان لیوا ہوگا کہ پورا لشکر آنے واحد میں ختم ہو جائے گا. یہ کس قسم کے ہتھیار کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کوئی ٹیکٹیکل ویپن ہوگا. سیدھی سیدھی بات ہے. اب یہ دیکھیے اسی طرح اللہ تعالیٰ موسیٰ کو اسی طرح تیار کرتا ہے. بلکہ اب میں یہاں پہ اگر مثال دوں حضرت داؤد علیہ السلام کی تو زیادہ مناسب ہو جائے گا. انہوں نے ایک گوپیا بنایا تھا. وہ گوپیا انہوں نے کوئی جالوت کو مارنے کے لیے تو نہیں بنایا کسی مقصد کے. اور جو پریکٹس کی تھی اس کو چلانے کی تو وہ بھی انہوں نے اس کے لیے نہیں کی تھی. وہ تو اپنی بکریوں کے تحفظ کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا تھا. لیکن آخری موقع پہ اس گوپیا نے کیا کیا کہ وہ استعمال ہوا جالوت کے خلاف. تاریخ میں وہ گوپیا جالوت کے حوالے سے امر ہو گیا. ہم نے انڈیا کے لیے بنائے تھے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے دیکھیں، یہی اللہ تعالیٰ کام اسی طرح کراتے ہیں نا کہ بھائی ہماری وہ سافٹ بیلی کہلاتی ہے، وہاں پہ وہ کولڈ سٹار جو ہے نا وہ ڈاکٹرائن انہوں نے اپلائی کر دی کہ گویا یہاں سے پاکستان کو کاٹ دیں گے. اب کیا کریں بھئی؟ اتنا تو جنگ کے دوران آگے پیچھے کرنا پڑ جاتا ہے، علاقے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں. تو کیسے اس کو بچائیں گے؟ تو ہم نے سوچا تو پھر کوئی اللہ نے راستہ نکالا. تو وہ ہمارے وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے ہیں جی ہمارے پاس پاؤ والے بھی بم ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں جی توپوں کے گولوں کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یہ ہے نا وہ ٹیکٹیکل ویپن جو ایک خاص علاقے کو ہی نقصان، خاص ریڈیس کے اور ایک چھوٹی جو ہے نا جو بھی ایک تعداد ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. وہ باقی علاقے کو کچھ نہیں کہتا. یہ چند ممالک کے پاس یہ صلاحیت ہے. ہر ایٹمی طاقت یہ صلاحیت نہیں رکھتی. اور ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ہیں. اب آپ جا کے وہاں بیٹھ بھی گئے ہیں اور مکے اور مدینے کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں. تو جب یہ مکے پہ اٹیک آئے گا تو کس کی ذمہ داری ہے اس کا راستہ روکنے کی؟ یعنی اس وقت کے معاہدے کے تحت بھی تو وہ تو آپ ہی کی ہے. تو پوٹینشیل بھی آپ کے پاس ہے، کیپیبل بھی آپ ہیں، معاہدہ بھی آپ کا ہے، عزلِ معاہدہ کام بھی آپ کو کرنا ہے. یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہمیں نہیں سمجھ آتی کچھ. اب اسی میں آپ دیکھیں کہ اس کا صاف مطلب کیا بنا کہ گویا یہ ایک جنگی کارروائی ہوگی جس کے نتیجے میں وہ لشکر جو ہے نا زمین میں دسایا جائے گا. اس کو آپ جان لیں، جوڑ لیں ان احادیث کے ساتھ کہ جس میں آتا ہے کہ یہ جو لشکر نکلیں گے کالے جھنڈوں کے ساتھ اور یہ جو ہے نا جائیں گے اپنے خلیفہ کی مدد یعنی مہدی کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے. تو یہ مہدی کی مدد نہیں ہوگی. مہدی کی مدد خلاف آنے والے لشکر کو کس نے تباہ و برباد کرنا ہے یا کون کر سکتا ہے؟ کس کے پاس کون کیپیبل ہے اس کو تباہ کرنے کا؟ اور جس لشکر کا استقبال کرنے کے لیے کہا گیا جس میں خراسان والے ہوں گے یعنی جو شام کی طرف جا رہا ہوگا اور مدینے کے پاس سے گزرے گا، وہ کون سا ہے؟ تو یہ ساری اصل جب ہم وہ کہتے ہیں نا خدائی راز والی بات جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس عالم اسباب میں کوئی زور بازو بھی چاہیے ہوتا ہے. جو آج کی دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تو میچنگ چاہیے ہوتا ہے نا. چلیں 19-20 بھی نہیں کہتا میں، کوئی 3 اور 13 کا فرق یہ ہو سے چلے کچھ تو ہو کہ جس کے اوپر پھر وہ رکھ کر خدائی تدبیر جو ہے نا وہ روبہ عمل آئے. تو اس میں سارے انڈیکیٹرز بظاہر جو ہے نا وہ اسی طرف جاتے ہیں. ترکی بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے،
اس کی ایئر فورس بھی بہت اسٹرانگ ہے. لیکن بعض باقی روایات سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ شاید ترکی یعنی وہ فتح کرنا پڑے گا نا حضرت مہدی کو جا کر قسطنطنیہ فتح کرنا ہوگا. خاص صاحب ایک اور نقطہ میرے ذہن میں ابھی آیا، وہ یہ تھا کہ یہ مکہ اور مدینہ کا پیکٹ تو ہمارا 1982 سے ہے جی. یہ جو ابھی ریسنٹ پیکٹ ہوا ہے یہ تو پورے سعودیہ کے لیے ہوا ہے ہمارا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ہم یہاں سے مہدی کا سوچ کر ہی نہ گئے ہوں. ظاہر ہے ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی مکہ قتل کرنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا. داؤد علیہ السلام بھی ویسے چلتے جو انہوں نے کہا یہ کیا لڑائی ہو رہی ہے. اور جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا اس نام مختون کو میں قتل کروں گا. یہ یوں ہی ہوتا ہے نا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا مہدی بھی ایک رات میں اس کی اصلاح ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کون سا کوئی وہ جو ہے نا مدین سے جو واپس مصر کا سفر پہ گئے تھے تو اس لیے گئے تھے کہ میں فرعون کو جا کے دعوت دوں گا. صحیح. اسی طرح چلتا ہے. مطلب ایک اور روایت مطلب ہم وہاں پہنچ گئے نا. اب ہم پہنچے، ظاہر ہماری اپنی مجبوری ہیں ساری ہیں وہ لے کے گئی ہیں ہمیں. اور اب وہاں پہ پہنچنے کے بعد آخر میں ہوگا کیا یہ وہ میں اشارے دے رہا ہوں. تو جب ہم راز کی بات کرتے ہیں تو اس دن کے لیے اللہ تیار کر رہے ہیں نا. اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو خود ادھر مطلب وہ جو غزوہ ہند سے متعلق بات ہے وہی اصل میں مکے اور مدینے میں دجال سب سے بڑی ایول فورس جو ہے وہ دجال ہے. وہ مکے مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو اب پھر وہی بات ہے کہ حدیثوں میں تو آپ کو وہاں پتہ چلے گا جی فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے. لیکن وہ فرشتوں کے آگے بھی تو کوئی کھڑا ہوگا یا فرشتوں کے پیچھے ہی چلیں صحیح جو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہے. تو وہ خواہ 82 سے اس کا معاہدہ ہو یا ابھی سے ہو، لیکن یہ کہ مکے اور مدینے کی حفاظت کے لیے بھی تو کوئی فوجیں کھڑی ہوں گی. چنے تو ہم ہی گئے نا. اور جو اپنی جگہ پہ بہرحال دجال بھی ان کے سامنے ٹک نہیں سکے گا. اور اسی طرح جو ہے نا وہ اب اس کی طرف اگر آپ آ جائیں جو غزوہ ہند سے متعلق بات ہے تو وہ بھی ایک ہی حدیث میں دونوں باتوں کا ذکر ہے. بلکہ وہی لشکر جو ہند میں سرفراز ہوگا کامیاب ہوگا اسی نے یروشلم بھی فتح کرنا ہے. وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کے قتال کرے گا. تو یہ بھی ایک پتہ دیتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ ایک ہی وقت میں ہوگا یہ معاملہ بھی. یہ روایت آپ ٹیکسٹ پڑھ دیں گے اس روایت کا جو یہ غزوہ ہند والی ہے، اس میں جیسے یہ تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ دو الگ لشکروں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اگر اس کو ایک میں ہی اس تطبیق کر رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کی پیش گوئی فرمائی. اگر میں نے اس غزوے کو پا لیا تو اس میں اپنا جان و مال صرف کر دوں گا. پھر اگر میں اس میں مارا گیا تو میں افضل شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو پھر میں آپ کی پیش گوئی کے مطابق آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا. یہ ایک روایت ہے. ایک روایت ہے یہ ایک ہے. اس میں تو ایک علیحدہ ہی معاملہ ہے لیکن اور روایات بھی ایک اور روایت بھی ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسبتان من امتی اخرجہم اللہ، میری امت کے دو گروہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. اخذرہم اللہ من النار اصابۃ تغزو الہند، ایک گروہ وہ ہے جو ہند سے جنگ کرے گا. و اصابۃ ایک اور گروہ ہے، یہ اب یہ جہاں پہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. تکون مع عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا جنگ کرے گا علیہ السلام، تو ان کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے. اب عیسیٰ ابن مریم کس کے خلاف جنگ کریں گے؟ یہ دلچسپ بات ہے. وہ آپ اگر ان کو دیکھیں نا جو اس وقت کرسچنز ہیں تو وہ تو اینٹی کرائسٹ کے خلاف جنگ کریں گے. ہم بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ کے خلاف جنگ کریں گے. وہ سمجھتے ہیں اینٹی کرائسٹ مسلم ہوگا. یہاں سے وہ مرزا صاحب ہمارے پھنس گئے تھے نا لیکن وہ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ جو دجال ہوگا وہ مسلمان ہوگا. یہ ان کا ماننا ہے. اور ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں وہ کون ہوگا؟ یہودی ہوگا. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ گویا اس یہودی لیڈر کے خلاف ہوگی. مرکز کہاں ہے اس کا؟ اسرائیل ہے اس وقت. بلکہ روایات میں یہ بھی ہے نا مقام لد پہ جا کے اسے قتل کریں گے. وہ لڈا شاید ان کا کوئی وہ جو ہے نا ایئرپورٹ بھی تھا. ایئر بیس تھی. تو یہ تو ہو گیا نا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو ادھر ہوگا. تو یہ ادھر جو ہے نا ہند والا معاملہ الگ ہے. یہ تو مشرقی فوجیں لڑیں گی. ویسے یہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ اکٹھا ہی ہے. مطلب یہی ہے نا سر کہ ہمارا ایک اب جیسے پیکٹ ہو گیا، ہماری کچھ فوج نے ادھر بھی تو جا کے بیٹھنا ہے. ایک گروہ نے ہمارا ایک دستے ادھر جا کے بیٹھے گا. نہیں اور روایت بھی ہے. یہ تو پورا خزانہ مل ہی گیا نا. اچھا اس میں یہ ہے جی تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا.
اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، پھر جب وہ واپس لوٹیں گے تو ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ اب بتائیں، وہ پہلی حدیث کے ساتھ جوڑیں تو یہ ویسے جنگیں دو علیحدہ علیحدہ ہیں، مجاہدین ایک ہی ہیں، اور یہ سارا وہ جڑ جاتی ہیں ان حدیثوں کے ساتھ جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، یعنی اس میں نیوکلس کی حیثیت جو ہے نا اسی فوج کی کوئی بنتی ہے۔ صحیح۔ اچھا جی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی اس کے یہ جب حضور نے بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ کر اس میں شرکت کروں گا، جب ہمیں اللہ فتح دے گا تو ہم واپس آئیں گے اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام میں آئے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے گا۔ اچھا، یہ اب ایک نئی بات کھل گئی، ابو ہریرہ کہاں ہیں جی؟ سعودیہ میں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا پیکٹ کیا ہوا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد۔ تو اگر ہمارا ادھر جھگڑا کھلتا ہے تو سعودیہ کو ابو ہریرہ کے بھائیوں کو یا بیٹوں کو آنا پڑے گا نا۔ اب تو یہی ہوا نا کہ ہماری جنگ ان کی جنگ ہے، ان کی تو جنگ جب واپس جائیں گے تو۔ اچھا جی، یہ ایک اور روایت ہے، اس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا، وہ اس کو فتح کریں گے، پس مجاہدین ہند کی سرزمین کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المال کی تزئین کے لیے استعمال کرے گا، وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا، اور وہ لشکر مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ اب یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو مستقبل کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کو یاد رکھنا، ان کا صحیح طرح سے فہم حاصل ہونا یہ مشکل ہوتا ہے۔ آج بھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ 100% پورا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، یہ ایک اندازے کی بات ہوتی ہے۔ اس میں دیکھیں اس حد تک بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ جی ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے ارادہ کر لیا، اس سال عمرہ نہیں ہوا، تو لوگوں کو اشکال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کا خواب کیسے غلط ہو سکتا ہے، تو اللہ نے آیتیں اتاری، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ اللہ نے ٹائم تو نہیں بتایا تھا کہ اس سال ہوگا کہ اگلے سال ہوگا، تو یہ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ نے کیا ہی اس لیے تھا کہ پیشن گوئیوں کے ضمن میں ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کوئی آپ حتمیت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو روایات بھی ہیں نا، ان میں بھی اب جس نے پرسیو کیا ہے، جو کیا ہے، تو اس کو اسی لیے ہم کہتے ہیں نا روایت بالمعنی ہوتی ہے، جو معنی اسے سمجھ میں آیا اس نے اپنے الفاظ میں اسے بیان کیا، تو اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ دوسری روایات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو یہ پہلے ادھر ہونا ہے، یعنی جنگ کا سلسلہ پہلے حضرت مہدی کے دور میں ادھر چھڑنا ہے، پھر یہ کوئی مرحلہ آئے گا جس میں ادھر لگتا یہی ہے نا، جب ادھر دباؤ بڑھے گا نیا ماز کھولا جاتا ہے جیسے، تو پھر یہ ادھر والا کوئی پھڈا لیا جائے گا۔ تو یہ بہرحال بیت المقدس اور ہندوستان آپ کو، اس کا مطلب پریشر ہم پر بلڈ ہونا ہے، ہم پر بلڈ الٹیمیٹلی ادھر سے پریشر، اس کا مطلب ادھر سے ہم نے پریشر بلڈ کیا ہوا ہوگا تو ادھر سے جو ہے نا یہ ماس کھولا جائے گا، اس لیے ادھر سے ماس کھولا جائے گا۔ اچھا ایک چیز اور اب آپ دیکھیں، وہ اسی کے آخر میں یہ روایت بھی میں نے اس میں تھی موجود کہ یہ امام قرطبی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی خرابی چین سے۔ یہ آج سے 5 سال 2 سال پہلے بھی یہ باتیں جو ہے نا لوگ ہنسا کرتے تھے۔ اب ہم نے جو ٹھکائی 4 دنی جنگ میں کی ہے اس کی تو ٹیکنالوجی کس کی تھی؟ چائنا کی، اور اس معاملے میں اب چائنا بالکل کھل کھلا کے ہمارے ساتھ نہیں آ گیا، اور یہ انڈیا بھی مانتا ہے یا نہیں کہ ہمیں 2 فرنٹس پہ لڑنا پڑا ہے۔ اب بھی آپ کہیں ضعیف ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ یہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔
ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی پیشن گوئیوں کی اہمیت ہے. اور یہاں سندھ سے مراد صوبہ سندھ سے لوگ جو لے لیتے اصل میں یہ دیکھیں یہ پھر وہی مسئلہ ہے, یہ پیشن گوئی کا مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے صوبہ سندھ بنایا ہے, ٹھیک ہے. لوگ عام طور پرانے وقتوں میں سندھ و ہند, یہ جو آج کا موجودہ پاکستان ہے, یہ سارا سندھ تھا. ہاں اب آپ سوچیں جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو دارالحکومت کون سا تھا آپ کا شہر؟ ملتان. ایسے ہی ہے. اور لاہور پتہ نہیں یکے از مضافات ملتان است. یہ میں نے نکتہ اسی لیے یہاں پر کروا لیا آپ سے کلیئر کہ آگے جا کر ہم نے ایک اور ہستی بھی ہیں جن کا تعلق اسی علاقے سے, ان کی کچھ پیشن گوئیاں بھی ڈسکس کریں, تو وہاں پر بھی سندھ کا ذکر ہے ایک جگہ پر. تو وہ سندھ سے میں کہا پھر یہاں پر ہم کلیئر کر لیں سندھ سے مراد کیا ہے اصل میں. جی سندھ یعنی آپ آج کا پاکستان کہہ لیں, اور وادی سندھ. اور اب اچھا چلیں سندھ کی بات آپ نے کی, تو پھر سندھ میں تو افغانستان بھی آئے گا. وادی سندھ جب آپ کہیں گے تو افغانستان بھی آئے گا. اور پھر یہ نہ کہنا یار یہ مولوی کہتے ہیں, یہ اعزاز احسن بھی کہتے ہیں, اس نے بھی جو کتاب لکھی ہے نا اس میں بھی پورے افغانستان کو سندھ وادی سندھ میں ہی شامل کیا. کشمیر بھی آئے گا, انڈس ساگا کے نام سے اس کی کتاب ہے شاید. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے آج کافی سیر حاصل گفتگو کی ہمارے ساتھ. ناظرین, آج ہم اپنی اس نشست کا اختتام یہیں پر کریں گے. اگلی نشست جو ہے ہماری ہوپ فلی وہ لاسٹ نشست ہوگی ہماری. اس میں ایک اور ہستی ہیں, اللہ کے ولی ہیں, جن کا اسی علاقے سے اسی بر صغیر سے ہی تعلق ہے. تو انہوں نے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں آنے والے وقتوں کے بارے میں. تو تھوڑا سا ان کے اوپر ہم تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے بارے میں انہوں نے کیا پیشن گوئیاں کی تھیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.